عائشہ، سارا، ندا اور فاطمہ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں۔ ان کی دوستی کی مثال پورے اسکول میں دی جاتی تھی۔ ہر کسی کو ان کی آپس کی محبت اور ساتھ رہنے کا انداز بہت پسند تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ سب بڑی ہو گئیں۔ زندگی کی مصروفیات بڑھتی گئیں مگر ان کی دوستی برقرار رہی۔ وہ ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنی رہی۔ مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی دوستی کا امتحان لے لیا۔ ندا کو ایک بڑی اسکالرشپ ملی اور اسے بیرون ملک پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ خبر سنتے ہی سارا اور فاطمہ بہت خوش ہوئیں مگر عائشہ کچھ خاموش رہی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر ندا چلی گئی تو ان کی دوستی کا کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے سے اتنی دور کیسے رہیں گی؟ ندا نے عائشہ کی پریشانی کو محسوس کر لیا۔ ایک دن اس نے سب کو ایک ساتھ بلایا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا جانا تم سب کے لیے مشکل ہے مگر ہماری دوستی صرف ساتھ رہنے سے نہیں بلکہ دلوں کے قریب ہونے سے ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں تم سب میرے دل کے قریب رہو گی۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ندا کو گلے لگا کر کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، اصل دوستی دلوں میں بستی ہے، فاصلے اس پر اثر نہیں ڈالتے۔ ندا بیرون ملک چلی گئی مگر ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ ویڈیو کالز اور میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی رہیں، ہر خوشی اور غم میں شریک رہیں۔ ندا کے جانے کے بعد عائشہ، سارا اور فاطمہ نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ وہ ہر روز ندا کو یاد کرتی تھیں اور اس سے رابطے میں رہتی تھیں۔ ندا کو بھی وہاں نئے دوست ملے مگر اس کا دل ہمیشہ اپنی پرانی سہیلیوں کے ساتھ تھا۔ کچھ سال بعد ندا کو ایک بہت بڑی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ اسے دو راستوں میں سے ایک چننا تھا، تو وہ اپنے ملک واپس جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہتی، پھر وہ وہاں ایک کامیاب کیریئر بناتی۔ ندا الجھن میں تھی اور اس نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ لیا۔ عائشہ نے کہا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، ہم ہمیشہ تمہاری خوشی چاہیں گی۔ سارا نے کہا، تم جہاں بھی رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاطمہ نے بھی یہی کہا، تمہیں جو بہتر لگے وہی کرو، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ندا نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ کچھ سال مزید وہیں رہے گی تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا مگر اس کی سہیلیوں نے اسے سپورٹ کیا۔ اسی دوران عائشہ، سارا اور فاطمہ نے بھی اپنی اپنی زندگیاں سنوارنی شروع کر دیں۔ عائشہ نے اپنا کاروبار شروع کیا، سارا نے ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی اور فاطمہ ایک بہترین ڈاکٹر بن گئی۔ تینوں نے مل کر اپنی کامیابیوں کا جشن منایا اور ندا نے ویڈیو کال پر ان کے ساتھ خوشی منائی۔ ندا کو غیر ملکی زندگی کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی پڑی، خود کھانا پکانا اور ہر مسئلہ خود حل کرنا سیکھنا پڑا۔ بعض اوقات وہ بے حد تنہائی محسوس کرتی مگر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزانہ کی گفتگو سے خود کو مضبوط رکھتی تھی۔ ایک دن ندا کو ایک بڑا امتحان درپیش ہوا جب اس کی کمپنی میں ایک مشکل پروجیکٹ آیا اور اگر وہ اسے کامیابی سے مکمل نہ کر پاتی تو اس کی ترقی رک جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھی مگر جب اس نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ لیا تو انہوں نے اسے مکمل سپورٹ دیا۔ عائشہ نے کہا، تمہیں خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا، تم ہمیشہ سے بہترین رہی ہو۔ فاطمہ نے کہا، ہم دعا کریں گی کہ تم کامیاب ہو۔ سارا نے کہا، یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ندا نے ہمت باندھی اور انتھک محنت کی اور آخر کار وہ پروجیکٹ مکمل کر لیا۔ چند سال بعد ندا نے اپنے خوابوں کو پورا کر لیا اور بالآخر اپنے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی سہیلیاں ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ چاروں سہیلیاں گلے لگ کر رو پڑیں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں بتا رہی تھیں کہ سالوں کی جدائی بھی ان کی دوستی کو کمزور نہ کر سکی۔ وقت گزرتا گیا اور سہیلیاں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئیں مگر ان کی محبت کم نہ ہوئی۔ وہ وقتاً فوقتاً ملا کرتی تھیں، ایک ساتھ گھومنے جاتی، اپنی خوشیاں بانٹ اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو کوئی بھی چیز دوستی کو کمزور نہیں کر سکتی۔